کہ اس سے پہلے علی ظفر کی جیت ہو رہی تھی، لیکن اب اس جنگ میں میشا شفیع جیتتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میشا شفیع کی ایک بڑی کامیابی جس کی وجہ سے انہوں نے علی ظفر کو برے طریقے سے پھنسا دیا۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ علی ظفر اور میشا شفیع دونوں ہی پاکستان کے بڑے سنگرز اور بڑا نام، لیکن 2018 سے یہ دونوں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے پہ ملٹیپل کیسز کر رکھے ہیں۔ جنسی ہراسگی کیس میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے علی ظفر کی جیت ہو رہی تھی، لیکن اب اس جنگ میں میشا شفیع جیتتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میشا شفیع کی ایک بڑی کامیابی جس کی وجہ سے انہوں نے علی ظفر کو برے طریقے سے پھنسا دیا۔ آج کی ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت میشا شفیع نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیس کی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں ان دونوں کا تنازع کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے والے حصے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنسی ہراسگی کیس میں یہ جو کیس چل رہا ہے یہ میشا شفیع کی طرف سے چل رہا ہے اور علی ظفر کی طرف سے چل رہا ہے۔ اس میں یہ 2018 سے چل رہا ہے، جون سے، اور اس وقت سے لے کر اب تک لگاتار میشا شفیع کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، یا سمجھ لیں کہ وہ اس میں نہیں جیت پا رہی تھی، یا سمجھ لیں کہ وہ اس میں خود کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اب فائنلی ان کو اس بات میں کامیابی ملی ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے وہ سماعت کے لیے ان کی جو اپیل ہے وہ اس وقت منظور ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میشا شفیع کو کورٹ میں بلایا جاتا تھا تو میشا شفیع کورٹ میں پیش ہونے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی تھیں یا وہ ملک سے باہر ہونے کی بات کرتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ کیس 2018 سے لے کے 2022 ختم ہونے والا ہے، لیکن اب تک لٹکا ہوا ہے۔ میشا شفیع کے وکلا نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر ان کو آپ ویڈیو لنک کے تھرو سن لیں تو یہ ان کے لیے زیادہ آسانی رہے گی، لیکن اس سے پہلے تک ان کی یہ بات نہیں مانی گئی تھی۔ تو اس وقت ان کی پہلی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس وقت عدالت نے ان کی اس استدعا کو قبول کر لیا ہے کہ اگر وہ خود کورٹ میں پیش نہیں ہوتی تو وہ ویڈیو لنک کے تھرو اپنی گواہی یا اپنی بات چیت کو سامنے رکھ سکتی ہیں۔ یہ ان کی پہلی کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی ان کی یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ٹرائل کورٹ میں اور چھوٹے کورٹس میں اور ہائی کورٹ میں جب تک جاتی رہی ہیں اس کیس کو لے کر، تو تب تک ان کے اس کیس کی جو سنوائی ہوتی رہی ہے اس میں ان کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑتا رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے آج سے 1 سال پہلے سپریم کورٹ سے جو ہے رجوع کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے 1 سال سے ان کی یہ بات چیت، ان کی یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو ابھی تک سنا ہی نہیں تھا۔ اب 1 سال کے بعد فائنلی دوسری خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور اب سپریم کورٹ کے اندر ان کی سنوائی ہوگی، ان کے کیس کی جو ہے وہ سنوائی ہوگی۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اب وہ اس کیس کی جو ہے وہ 2 رکنی بینچ کے ساتھ سماعت کریں گے، اور اس کی جو سماعت ہے یہ کب ہوگی؟ یہ ہوگی 2 سپٹمبر کو۔ 2 سپٹمبر کو میشا شفیع اور علی ظفر کے کیس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اگلی خوشخبری ان کی طرف سے ہے، یعنی جو ان کو ملی ہے تیسری خوشخبری، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے علی ظفر کو نوٹسز بھی اب جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے علی ظفر کے لیے جو ہے وہ ایک لال گھنٹی جو ہے بج چکی ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے، 18 اپریل 2018 کو میشا شفیع کی طرف سے اس جنگ کا پہلے آغاز ہوا تھا۔ آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر آ کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے علی ظفر جو سنگر ہیں ان کے اوپر جنسی ہراسگی کا الزام لگایا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ علی ظفر جو ہے وہ ان کے فیملی فرینڈ تھے، ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جنسی ہراساں کیا۔ اور میشا شفیع نے کہا کہ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو انہوں نے جنسی طور پہ ہراساں نہیں کیا کہ میں سنگل ہوتی، میں میرڈ بھی تھی اور میں بچوں والی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک شادی شدہ عورت کو جنسی طور پہ ہراساں کیا ہے۔ لیکن ان دنوں میں جب انہوں نے اس کے لیے اپنی آواز بلند کی تھی تو لوگوں نے میشا شفیع کو غلط کہنا شروع کر دیا تھا بنا کسی ثبوت کے، اور علی ظفر کو صحیح کہنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ تر جو لوگوں کی سمپتھیز تھیں وہ علی ظفر کے ساتھ تھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میشا شفیع نے یہ الزام عائد کیا تھا ان دنوں میں پوری دنیا کے اندر می ٹو موومنٹ چل رہا تھا۔ تو می ٹو موومنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی بہت سارے اداکار ایسے تھے جنہوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بالی ووڈ کی ایک اداکارہ تھیں تنوشری،
انہوں نے تنوشری دتا کر کے ان کا نام تھا, انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا تھا نانا پاٹیکر کے اوپر. اسی طرح بہت سارے اداکاروں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا تھا. تو اسی لیے ان دنوں میں مردوں کے لیے وہ جو سال ہے وہ بہت برا رہا تھا, کیونکہ جب عورتیں مردوں کے اوپر الزام لگا دیتی تھیں تو ان آدمیوں کو ان پروجیکٹس میں سے نکال دیا جاتا تھا. تو اس کے لیے شروع میں کیا ہوا کہ جب میشا شفیع نے 18 اپریل کو یہ ٹویٹ کیا تھا, تو اس کے بعد جون 2018 میں جا کر جو علی ظفر ہیں انہوں نے میشا شفیع کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو انہوں نے میری ساکھ کو متاثر کیا ہے, دوسرا الزام جو میشا شفیع پہ علی ظفر نے لگایا تھا وہ یہ لگایا تھا کہ میشا شفیع بیسیکلی پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی, وہ کینیڈا میں پرماننٹلی شفٹ ہونا چاہتی ہیں, اور وہاں کا اسائلم لینے کے لیے انہوں نے مجھ پہ یہ گھٹیا الزام لگایا ہے. یہ کہنا تھا علی ظفر کا, اور علی ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ پوری دنیا میں میٹو موومنٹ چل رہا ہے تو اس کے لیے ان کو پے کیا گیا ہے. اور علی ظفر کا یہ بھی الزام تھا کہ میشا شفیع کیونکہ میری کمپیٹیٹر ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ میٹو موومنٹ میں مجھے پھنسا کے بہت سارے برانڈز کو وہ خود حاصل کرے, اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سارے برانڈز نے ان کا بائیکاٹ بھی کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ کافی یعنی ذہنی ڈپریشن میں چلے گئے تھے. لیکن علی ظفر کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا اور انٹرویوز میں آ کر میشا شفیع کو بہت ہی برے طریقے سے ٹرول بھی کیا تھا, گندا بھی کیا تھا, یا ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے عیاں بھی کیا تھا. یہاں تک کہ علی ظفر کی طرف لوگوں کی سمپتھیز جو ہے وہ زیادہ آ گئی تھی, ورنہ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی مرد جو ہے اگر اس پہ کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو لوگوں کی سمپتھیز عورت کی طرف ہوتی ہیں. لیکن اس صورتحال میں لوگوں نے سٹینڈ کیا تھا علی ظفر کے ساتھ, اور میشا شفیع جو تھیں وہ لگاتار ٹویٹس بھی کرتی رہیں. حالانکہ یہ ٹویٹ جو انہوں نے 18 اپریل کو کیا تھا اس کو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا, لیکن بعد میں اس کیس کے اندر انٹری کی تھی عفت عمر نے. عفت عمر جو اداکارہ ہیں, جو ویٹرن ایکٹریس ہیں, جو کہ اب ایکٹنگ چھوڑ چکی ہیں, عفت عمر نے گواہی دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی اس بات کی گواہ ہوں کہ میرے گھر پہ جب یہ واقعہ ہوا تھا, عفت عمر نے کہا کہ جب یہ واقعہ میشا شفیع کے ساتھ ہوا تھا تو کچھ عرصے کے بعد ہمارا میٹ اپ ہوا تھا, ایک دوسرے کے گھروں میں ہم لوگ آئے تھے, تو وہاں پر میں نے میشا شفیع کو یہ ساری بات کرتے سنا تھا, اس پورے واقعے کو دہراتے سنا تھا, اور ان کی والدہ جو صبا حمید ہیں وہ بھی وہاں موجود تھیں. لیکن جب عفت عمر کو کورٹ میں بلایا گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی, کیونکہ ان کو بار بار پیشیوں کے لیے بلایا جاتا رہا. شروع میں عفت عمر بہانے بازی کرتی رہیں یا کہتی رہیں کہ میں اپنے پروجیکٹس میں بزی ہوں, لیکن ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ وہ ٹہرے میں کھڑی تھیں اور ان کو چکر آئے, یا انہوں نے ایکٹ کیا کہ میرا جو ہے نا اس وقت بہت برا حال ہے اور مجھے بار بار کورٹس میں نہ بلایا جائے. میشا شفیع اور عفت عمر یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو شروع سے ہی کورٹ نہیں آنا چاہتی تھیں, اور میشا شفیع شروع سے کہتی تھیں کہ میں کورٹ نہیں آؤں گی, آپ مجھے میڈیا لنک کے تھرو ہی سن لیں, اور ان کی یہ بات اب پوری ہو گئی ہے فائنلی. اور جو علی ظفر ہیں وہ جو اتنے عرصے سے ان کو ریلیف ملا ہوا تھا, فائنلی یہ جو کیس ہے جو کہ چھوٹے کورٹس نے, ٹرائل کورٹس نے یا ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا تھا, یا یہ میشا شفیع کے حق میں نہیں جا رہا تھا, اب سپریم کورٹ نے فائنلی اس کی سنوائی کا فیصلہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے, میشا شفیع کے حق میں آتا ہے یا علی ظفر کے حق میں آتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہوا چل رہی ہے اس کے اکارڈنگلی تو میشا شفیع نے بہت ٹف ٹائم دے دیا ہے علی ظفر کو. تو اب 2 ستمبر کو جو بھی سنوائی ہوگی اور جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اب اس بارے میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اور کس کو حق پہ نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ میرا یہ سوال کرنا نہیں بنتا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ صحیح سمجھ رہے ہو وہ غلط ہو, اور ہو سکتا ہے جسے آپ غلط سمجھ رہے ہو وہ صحیح ہو. لیکن پھر بھی اندازے کی بنیاد پہ اگر آپ اپنا کوئی بھی نیریٹو دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.